السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل نور ذہن نالج۔ آج کی نالج میں آپ سے بات کروں گا قرآن مجید میں جو سورہ فیل ہے اس میں بیان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے گھر کی حفاظت کی دشمن سے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ دشمن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے گھر کی کس طرح سے حفاظت کی۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت سے 55 دن پہلے ایک واقعہ پیش آیا جو اصحاب فیل کا واقعہ کر کے مشہور ہے۔ اختصار یوں ہے کہ اس وقت شاہ حبشہ کی طرف سے ابرہہ یمن کا گورنر تھا۔ اس نے شہر صنعاء میں ایک کلیسا یعنی گرجا گھر بنایا اور شاہ حبشہ کو لکھا کہ میں نے آپ کے لیے ایک بے نظیر کلیسا بنوایا ہے۔ میں کوشش کر رہا ہوں کہ عرب کے لوگ آئندہ خانہ کعبہ کو چھوڑ کر یہیں حج و طواف کیا کریں۔ جب یہ خبر عرب میں مشہور ہو گئی تو بنی کنانہ میں سے ایک شخص نے غصہ میں آ کر اس کلیسا میں بول و براز کر دیا، یعنی نجاست کر دی۔ یہ دیکھ کر ابرہہ آگ بگولا ہو گیا اور اس نے قسم کھائی کہ کعبہ کی اینٹ سے اینٹ نہ بجا دوں تو میرا نام ابرہہ نہیں۔ اسی وقت فوج اور ہاتھی لے کر کعبہ پر چڑھائی کی، یہاں تک کہ مقام مقمص میں پہنچا جو مکہ سے 2 میل کی دوری پر ہے۔ وہاں پڑاؤ ڈالا اور ایک سردار کو حکم دیا کہ اہل مکہ سے چھیڑ چھاڑ شروع کرے۔ چنانچہ وہ سردار قریش کے اونٹ اور بھیڑ بکریاں ہانک لایا، جن میں 200 اونٹ عبد المطلب بن ہاشم کے بھی تھے۔ اس کے بعد ابرہہ کی طرف سے حناطہ حمیری گیا اور عبد المطلب کو ابرہہ کے پاس لے آیا۔ ابرہہ نے جب عبد المطلب کو دیکھا کہ ایک بلند قامت، رعب دار اور نہایت ہی حسین و جمیل آدمی ہے جن کی پیشانی پر نور نبوت کا جاہ و جلال چمک رہا ہے، تو صورت دیکھتے ہی ابرہہ مرعوب ہو گیا اور بے اختیار تخت شاہی سے اتر کر آپ کی تعظیم و تکریم کے لیے کھڑا ہو گیا۔ پھر ان دونوں میں بذریعہ ترجمان یہ گفتگو ہوئی۔ ابرہہ نے کہا، تم کیا چاہتے ہو؟ عبد المطلب نے جواب دیا، میرے اونٹ واپس کر دو۔ ابرہہ نے متعجب ہو کر کہا کہ تمہیں اونٹوں کا تو خیال ہے، مگر خانہ کعبہ جو تمہارا اور تمہارے آبا و اجداد کا دین ہے، جسے میں ڈھانے آیا ہوں، اس کا نام تک نہیں لیتے۔ عبد المطلب نے جواب میں کہا کہ میں اونٹوں کا مالک ہوں، خانہ کعبہ کا مالک کوئی اور ہے اور وہ اپنے گھر کو بچائے گا۔ ابرہہ نے کہا، خانہ کعبہ مجھ سے بچ نہیں سکتا۔ عبد المطلب نے کہا، پھر تم جانو اور وہ جانے۔ اس کے بعد عبد المطلب اپنے اونٹ لے کر مکہ میں واپس آ گئے اور قریش سے کہنے لگے کہ شہر مکہ سے نکل جاؤ اور پہاڑیوں میں پناہ لو۔ یہ کہہ کر خود چند آدمیوں کو ساتھ لے کر خانہ کعبہ میں گئے اور دروازے کا حلقہ پکڑ کر یوں دعا کی، اے اللہ، بندہ اپنے گھر کو بچایا کرتا ہے، تو بھی اپنا گھر بچا۔ ایسا نہ ہو کہ کل کو ان کی سلیب اور ان کی تدبیر تیری تدبیر پر غالب آ جائے۔ اگر تو ہمارے قبلہ کو ان پر چھوڑنے لگا ہے تو حکم کر جو چاہتا ہے۔ عبد المطلب نے یہ دعا مانگی اور اپنے خاندان والوں کو ساتھ لے کر پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گئے اور خدا کی قدرت کا جلوہ دیکھنے لگے۔ ابرہہ جب صبح کو کعبہ ڈھانے کے لیے اپنے لشکر جرار اور ہاتھیوں کی قطار کے ساتھ آگے بڑھا اور مقام مقمص میں پہنچا تو خود اس کا ہاتھی، جس کا نام محمود تھا، وہ آگے چل نہیں رہا تھا۔ ہر چند مارا اور بار بار للکارا، مگر ہاتھی آگے نہیں چلا۔ اسی حال میں اللہ تعالیٰ نے سمندر کی طرف سے ابابلوں کے جھنڈ بھیجے، جن کے پاس کنکریاں تھیں، ایک ایک چونچ میں اور 2 پنجوں میں۔ انہوں نے کنکریوں کا میہ برسانا شروع کیا، جس پر کنکر گرتی ہلاک ہو جاتا۔ یہ دیکھ کر ابرہہ کا لشکر بھاگ نکلا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنا گھر دشمن سے بچا لیا۔ قرآن مجید میں سورہ فیل میں اسی واقعہ کی طرف اشارہ ہے۔ ألا
اے محبوب، کیا آپ نے نہ دیکھا کہ آپ کے رب نے ان ہاتھی والوں کا کیا حال کر ڈالا؟ کیا ان کے داؤں کو تباہی میں نہ ڈالا اور ان پر پرندوں کی ٹکڑیاں بھیجی تاکہ انہیں کنکر کے پتھر سے مارے تو انہیں چبائے ہوئے بس جیسا بنا ڈالا۔ اگر اصحاب فیل غالب آتے تو وہ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قوم کو قید کر لیتے اور غلام بنا لیتے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اصحاب فیل کو ہلاک کر دیا تاکہ اس کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر حمل و طفولیت کی حالت میں اسیری اور غلامی کا دبا نہ لگے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہو تو ضرور لائک کریں، شیئر کریں۔ اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں۔ ایک بار پھر نیو نالج کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔